سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا یہی ہے کہ تعریف القنوت، قنوت کہتے کس کو ہیں؟ بار بار ہم سنتے ہیں دعائے قنوت یا پھر قنوت وطر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قنوت کا معنی ہے کیا؟ جب آپ ڈکشنری اٹھا کر کے دیکھیں گے عربی زبان کی، تو قنوت کا جو معنی آپ کو ملے گا، قنوت اصل میں قناتا یقنت قنوتاً کا مصدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اطاعت کرنا یا پھر اطاعت کو لازم پکڑنا۔ اللہ کی اطاعت کو، اللہ کی بندگی کو لازم پکڑنے کا نام کیا ہے؟ قنوت ہے۔ اور اسی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی ہیں، سب اللہ کی فرمانبرداری کرنے والی ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے قنوت کے لغت کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے اور بھی بہت سارے معنی آپ کو ملیں گے۔ قنوت کا ایک معنی آپ کو یہ بھی ملے گا، قنوت کا ایک معنی ہوتا ہے نماز، الصلاۃ، جس کو نماز بھی کہا جاتا ہے۔ اسی معنی میں سورہ زمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ امن ہوا قانت آناء اللیل، یا پھر وہ انسان جو رات میں کھڑا ہوتا ہے، قنوت کرتا ہے، یعنی رات میں جو اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ تو قنوت کا ایک معنی کیا ہے کہ نماز بھی ہے۔ قنوت کا ایک اور معنی لغت کے اندر آپ دیکھیں گے ملے گا آپ کو، ایک معنی ملے گا آپ کو دعا کرنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قانت شہرا یدعو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے۔ تو یہاں قنطہ کا جو معنی ہے وہ معنی کیا ہے؟ دعا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے صحیح مسلم کی روایت ہے، قنوت کا ایک معنی آپ کو ملے گا طول القیام، لمبا چوڑا قیام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی نماز سب سے بہترین ہے، افضل الصلاۃ کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا طول القنوت، لمبی نماز، لمبا قیام کرنا۔ ایسی نماز جس کے اندر لمبا قیام ہو وہ بہت ہی محبوب اور بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، بہت ہی بہترین نماز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں۔ تو یہ قنوت کے معنی کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے کہ الفاظ قنوت الوتر، قنوت وتر کے الفاظ کیا کیا ہیں؟ اس تعلق سے کیا ہے کہ ایک بڑی مشہور روایت ہے، اور روایت آپ نے بار بار سنی بھی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ پوری روایت اور سند کے ساتھ، جس کو ایک محدث نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، وہ روایت پوری میں آپ کے سامنے سند کے ساتھ نقل کرنا چاہوں، آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن کے اندر قنوت وتر کے الفاظ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قال حدثنا قتيبة بن سعيد واحمد بن جواس الحنفي قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن بريدة بن ابي مريم قال الحسن بن علي رضي الله عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في الوتر قال ابن جواس في قنوت الوتر۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ یہ سند نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قنوت وتر کے الفاظ اللہ کے نبی نے مجھے سکھلائے، جن کو کیا ہے کہ میں پڑھتا ہوں۔ اور وہ الفاظ کون کون سے ہیں؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فی ما اعطیت، وقنی شر ما قضیت، انک تقضی ولا یقضى علیک، وانہ لا یذل من ولیت، ولا یعز من عادیت، تبارکت ربنا وتعالیت۔ یہ الفاظ ہیں سنن ابی داؤد کے، جس کے راوی ہیں حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات، یہ الفاظ مجھ کو سکھلائے۔ یہاں پہ میں تھوڑی سی اور وضاحت کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے کیا ہے کہ جو دعا ہم کو عام طور سے لوگوں کو یاد ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت، بعض روایتوں میں اللہم اہدنا بھی ہے، اللہم اہدنا، اللہم اہدنا کے بھی الفاظ ہیں، وہ روایت بھی صحیح ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ جب ایک شخص اکیلے اگر قنوت وتر پڑھ رہا ہے تو اللہم اہدنی کا صیغہ استعمال کرے، اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس موقع پر اللہم اہدنا کا صیغہ استعمال کرے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور آپ کے سامنے ہونی چاہیے، قنوت وتر کے تعلق سے دیکھیے حدیث کے اندر بہت سارے الفاظ آپ کو ملیں گے۔ جب آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں گے آپ کو 3-4 قسم کے الفاظ آپ کو ملیں گے۔ میں یہاں پہ ایک اور قنوت وتر کے جو دوسرے الفاظ ہیں سنن نسائی کی روایت کی روح سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی آخر وترہ، اللہ کے نبی اپنی وتر کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ سنن نسائی کے اندر یہ روایت بھی آپ کو مل جائے گی، یہ روایت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 248۔
تو क़ुनूत वितर के अल्फाज भी आपको मिलेंगे। इस तरीके से सहीह बुखारी के अंदर भी एक रिवायत आपको मिलेगी और भी दीगर किताबों के अंदर क़ुनूत वितर के और भी अल्फाज आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, इमाम नववी रहमहुल्लाह अपनी किताब अल-अज़कार के अंदर क़ुनूत वितर के अल्फाज को नकल करने के बाद कहते हैं कि इन इक़्तसरा फल्यक़्तसिर अला हादा, अगर क़ुनूत वितर के अल्फाज पर तुम इक्तफ़ा करना चाहते हो तो अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ी मन हदैत व आफ़िनी फ़ी मन आफ़ैत व तवल्लनी फ़ी मन तवल्लैत, इस दुआ के ऊपर इक्तफ़ा कर लो, इंशाअल्लाह ये काफ़ी और शाफ़ी है, ये काफ़ी और शामिल है। तो ये क़ुनूत वितर के अल्फाज के ताल्लुक़ से चंद बातें थी। अब आइए हमारा जो सबसे अहम पॉइंट है, जो मेन चीज़ है, वह है शरह दुआए क़ुनूत वितर। क़ुनूत वितर के जो अल्फाज हैं, जो दुआ है, उसकी थोड़ी सी शरह और थोड़ी सी वजाहत मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। क़ुनूत के अल्फाज जो हैं, दुआए क़ुनूत क्या है? अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ी मन हदैत, यहाँ से शुरुआत होती है। अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, इहदिनी, तू मुझे हिदायत दे, फ़ी मन हदैत, और हिदायत भी कैसी होनी चाहिए? हिदायत वो दे जो हिदायत याफ्ता लोगों की हिदायत मुझे अता कर। बल्कि अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ी मन हदैत, इस जुमले को अगर आप समझना चाहते हैं, सूरह फातिहा की आयत करीमा अपने सामने आप रखिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह तुम मुझे सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे, और रास्ता कौन सा होना चाहिए? जिसके ऊपर तेरा इनाम हुआ। अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, इहदिनी, तुम मुझे हिदायत दे, फ़ी मन हदैत, हिदायत कौन सी चाहिए? वो हिदायत जो हिदायत याफ्ता लोगों की हिदायत, जो हिदायत याफ्ता लोग गुजर चुके हैं, इनाम याफ्ता लोग गुजरे हैं, ऐ अल्लाह तो उनकी वाली हिदायत मुझको अता कर। और हिदायत का जो मामला है, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह अपनी किताब अल कलाम अला मसअलतिस समा के अंदर कहते हैं कि दुनिया के अंदर एक इंसान की ज़रूरत क्या है, एक इंसान की नीड क्या है। भाई अगर आपसे नॉर्मली एक सवाल किया जाए, एक इंसान की सबसे बड़ी नीड क्या है, हमारा और आपका जवाब ये होगा कि खाना, पानी, कपड़ा वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है। और बहैसियत मुसलमान हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम उसका बहुत बड़ा, एक इंसान की बहुत बड़ी नीड है। लेकिन बहैसियत मुसलमान एक इंसान की सबसे बड़ी नीड क्या है? अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि सुवालुल हिदाया आज़मुल हाजात, हिदायत का तलब करना, हिदायत का मांगते रहना, ये इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है, ये सबसे बड़ी नीड है। वफ़ाक़तहु इलैहा अशद्दुल फ़ाक़ात, इंसान को सबसे ज़्यादा अगर किसी के बारे में मुतफ़क्किर होनी चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए, फ़िक्रमंद होना चाहिए, तो उसे हिदायत के ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद होना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल फ़ातिहा के अंदर हमें और आपको ये तालीम ये दी है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हर 24 घंटे में हम न जाने कितनी मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़ करके हिदायत तलब करते हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि शरीयत ने जो इस बात का मुकल्लफ बनाया है, दरअसल ये इशारा इस बात की तरफ है कि हिदायत का तलब करना एक इंसान के लिए सबसे बड़ी नीड और सबसे बड़ी ज़रूरत है। अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ी मन हदैत, ऐ अल्लाह तो मुझे हिदायत दे, और कौन सी हिदायत? हिदायत याफ्ता लोगों की हिदायत, इनाम याफ्ता लोगों की हिदायत। और आगे बढ़िए, दूसरा जो जुमला है, व आफ़िनी फ़ी मन आफ़ैत, ऐ अल्लाह तो मुझे आफ़ियत अता कर, मुझे शिफा अता कर, फ़ी मन आफ़ैत, कौन सी आफ़ियत? जो तूने क्या है कि इनाम याफ्ता लोगों की, जो तूने उनको जो आफ़ियत अता की है। दूसरे जुमले के अंदर एक इंसान क्या है, जब दुआए क़ुनूत पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला से आफ़ियत और शिफा वगैरह तलब करता है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, एक नुक्ते की बात है। देखिए इंसान की ज़िंदगी के अंदर क्या है कि परेशानी तो इंसानी ज़िंदगी का लाजिमा है, बीमारी एक इंसानी ज़िंदगी का लाजिमा है। जाहिर सी बात है, आज इंसान अगर चैन सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा है तो कल ऐसे भी अय्याम गुजरे कि जबकि वो बीमार था, परेशान हाल था। बीमारी इंसान को दो तरह की रखती है, बीमारियां दो तरह की होती हैं। एक बीमारी वो होती है जिसका ताल्लुक़ बदन से होता है, जिसका ताल्लुक़ क्या है कि इंसान के ज़ाहिरी जिस्म से होता है, और एक किस्म की बीमारी वो है जो इंसान के कल्ब से होती है, जिसका ताल्लुक़ इंसान के दिल से होता है। बीमारियों का ताल्लुक़ दो है, एक बदन से है, दूसरा दिल से है। और यहाँ पे एक चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए, अल्लामा इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं कि दिल की जो बीमारी है, दिल की जो बीमारी है, अमराजुल क़ल्ब आज़मु मिन अमराजिल बदन, दिल की बीमारी जो है वो इंसान के जिस्म की बीमारी से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। वाफ़िनी फ़ी मन आफ़ैत, हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तो मुझे आफ़ियत अता कर। आफ़ियत किससे अता कर? ज़ाहिरी जो बीमारियां हैं उनसे भी, और जो क़ल्बी बीमारियां हैं, जो दिल की बीमारियां हैं, ऐ अल्लाह उससे भी आफ़ियत अता कर। अल्लामा इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं कि दिल की जो बीमारी है ये इंसान के जिस्म की बीमारी से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। इसको आप ऐसे भी समझें कि एक इंसान के जिस्म पर अगर बज़ाहिर कोई बीमारी लगती है,
کینسر ہو گیا یا پھر کوئی اور بیماری ہو گئی. انسان ہوتا کیا ہے, بعض دفعہ انسان کے جسم کے اندر ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں جو انسان کی جان لے لیتی ہیں, انسان ہلاک ہو جاتا ہے. جسمانی بیماری ایک انسان کو دنیا سے اس کا تعلق ختم کر کے اسے قبر تک پہنچا دیتی ہے, لیکن یقین مانیے اگر کوئی انسان دل کے طور پر بیمار ہو گیا, کسی کا دل اگر بیمار ہو گیا, کسی کے دل کے اندر اگر بیماری پیدا ہو گئی, شک کی, شرک کی, بدعات کی, خرافات کی, اللہ اور اس کے رسول کی وحدانیت کے خلاف اگر کوئی ایسی بیماری انسان کے دل کے اندر پیدا ہو گئی تو یاد رکھیے یہ بیماری انسان کو جہنم تک پہنچا دے گی. لہٰذا میں کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کی جو دل کی بیماری ہے یہ جسم کی بیماری سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. وعافنی فی من عافیت, پیارے نبی نے دعا ہم کو سکھلائی, اے اللہ تو ہم کو عافیت عطا کر, ظاہری بیماری سے بھی اور باطنی بیماری سے بھی. اور آگے بڑھیے, تیسرا جو سینٹنس ہے وَتَوَلَّنَا فِي مَن تَوَلَّيْتَ, اے اللہ کیا ہے کہ تو ہمارا دوست بن, کن ولیًا, ہمارا نگہبان, ہمارا دوست. وَتَوَلَّنَا فِي مَن تَوَلَّيْتَ, اور نگرانی بھی کیسی ہونی چاہیے جیسی نگرانی تو نے ایمان والوں کی اور انعام یافتہ لوگوں کی تو نے دوستی اور ان کی کیا ہے کہ نگرانی اور ان کی حفاظت تو نے کی. اور یہاں پہ کیا ہے کہ دیکھیے ولایت اور دوستی اور نگرانی کا جو معاملہ ہے دو طرح سے ہے, ایک ولایت ہے خاص ہے اور ایک ولایت عام ہے. یعنی دوستی کا جو معاملہ ہے, نگرانی کا, نگہبانی کا جو معاملہ ہے, یہ دو طرح کا ہے. ایک تو خاص ہے, خاص کن کے لیے ہے, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا دوست ہے, اللہ ایمان والوں کا محافظ ہے. خصوصی طور پہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ایمان والوں کا دوست ہے, اللہ ایمان والوں کو ظلمات سے, تاریکی سے, شرک و بدعت کی خرافات سے نکال کر کے نور کی طرف, روشنی کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. اور ایک ولایت ہے, ایک دوستی ہے لکل احد, ہر ایک انسان کے لیے, اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی انسان ہیں سارے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت ہے. تو یہاں پر ایک انسان جو ہے قنوت وتر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت, اللہ کی نگرانی, اللہ کی دوستی اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرتا ہے, مانگتا ہے. اور آگے بڑھیے, وبارک لی فی ما اعطیت, اس کے بعد ایک اگلا سینٹنس یہ ہے, اے اللہ تو مجھے برکت دے, فی ما اعطیت, جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے, یعنی جو مال تو نے عطا کیا اس کے اندر برکت دے, جو اولاد دیا اس کے اندر برکت دے, جو علم دیا ہے اس کے اندر برکت دے. اور علم کے اندر برکت یہ ہے کہ اللہ جو علم تو نے مجھ کو دیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کی طرف لوگوں کو بلانے کی توفیق عطا فرما. مال دیا ہے اللہ, مال کے اندر برکت عطا فرما, مال کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے. وبارک لی فی ما اعطیت, برکت کی بھی دعا ایک انسان اس قنوت وتر کے اندر کرتا ہے. وقنی شر ما قضیت, اے اللہ تو مجھے شر سے بچا, ما قضیت, جو تو نے میرے لیے فیصلہ کر دیا ہے. یہاں پہ دیکھیں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ یقضی بالخیر و یقضی بالشر, اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا بھی فیصلہ کرنے والا ہے, شر کا بھی فیصلہ کرنے والا ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ, اور تھوڑی سی ہو سکتا ہے کہ یہ بات تھوڑی تکلیف والی بھی لگے, کہ اللہ تعالیٰ شر کا فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی ایک انسان اگر برائی کا کام کرتا ہے تو اس شر کا فیصلہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. ایک انسان کی زندگی میں کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. گویا کہ اس سے ایک انسان اور جو باطل گمراہ قسم کے عقائد کے لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظالم گردانتے ہیں کہ اللہ ظالم ہے, انسانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے, انسانوں پر طرح طرح کی مصیبتیں اور آفتیں ڈال کر کے انسانوں کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. وقین شر ما قضیت, جب اس سینٹنس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے شر سے بچا, ما قضیت, جو تو نے فیصلہ کر دیا ہے. یہاں پہ ایک مثال اپنے سامنے آپ رکھیے. مثال کے طور پہ کیا ہے کہ جیسے بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہاں کبھی کبھار قحط سالی آتی ہے, بارش رک جاتی ہے, قحط سالی کا دور ہوتا ہے. اور قحط سالی جو ہے ظاہر سی بات ہے قحط سالی بظاہر شر ہے بھائی, ایک پریشانی ہے, ایک شر والی چیز ہے. بارش کا نہ ہونا, بارش نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, فصلیں سوکھ جاتی ہیں, جانور مرتے ہیں, لوگ پریشان ہوتے ہیں. یہ بظاہر ایک شر معلوم ہوتا ہے, ایک پریشانی والی چیز معلوم ہوتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے اندر خیر ہے. خیر کس اعتبار سے ہے ذرا آپ اس کو دیکھیں. سورہ روم کے اندر اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا, زمین کے اندر جہاں بھی خشکی کے اندر یا تری کے اندر جو بھی فتنے فساد پائے جاتے ہیں یہ سب انسانوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. اور اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر پریشانیاں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ انسان کے گناہ کی بعض سزائیں اس کو دنیا کے اندر دے دے. آخرت آنے سے پہلے دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو اس کی بعض خطاؤں کی, بعض غلطیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دینا چاہتا ہے. اب ذرا تصور کریں دنیا کی سزا خطرناک ہے یا پھر آخرت کی سزا خطرناک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وقین شر ما قضیت,
اللہ تعالیٰ شر کا جو فیصلہ کرنے والا ہے اس شر کے اندر بھی ہمارے لیے خیر ہے بھائی. وقنی شر ما قضیت، یہ ایک دعا ہم یہ بھی کرتے ہیں. اور آگے بڑھیے، اسی طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اے اللہ تو فیصلہ کرنے والا ہے، تیرے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا. تو حکومت کرنے والا ہے، تیرے اوپر حکومت نہیں کی جائے گی. سورہ انبیاء کے اندر اللہ نے فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ کیا کر رہا ہے اللہ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، سوال ہم سے ہوگا ہم جو کر رہے ہیں. یعنی دنیا کے اندر بھائی جتنی چیزیں ہو رہی ہیں سب اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں. اب جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں پر غلبہ اللہ کا ہے، ساری چیزوں کے اوپر. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اب مثال کے طور پہ ہم اور آپ اگر 5 وقتہ نمازی ہیں، یا مثال کے طور پہ ہمارے گاؤں کے اندر سماج کے اندر کوئی ایک حاجی صاحب ہیں، نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، تو ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے ان حاجی صاحب کے بارے میں کہ اللہ پر واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جنت میں داخل کرے کیونکہ انسان بہت بڑا اللہ والا ہے، بہت ہی نیک انسان ہے. یہ نہیں کہا جائے گا بھائی. یہ تو باطل جو معتزلہ وغیرہ کا عقیدہ، معتزلہ وغیرہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک انسان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے تو اللہ پر واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس کے اندر داخل کرے. میرے بھائی اور دوستو فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ کے بارے میں حکم نہیں چلایا جائے گا کہ اللہ تو ایسا کر ایسا کر، یہ نہیں کہا جائے گا. اسی طریقے سے وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تبارک ربنا وتعالیٰ. یہ آخری سنٹنس ہے وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، جس کا حامی، جس کا مددگار، جس کا ناصر، جس کا دوست اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے پھر دنیا اسے کیا ذلیل کرے گی. وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، جو اللہ کا باقی ہو جائے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. تبارکت، آخر میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو بابرکت ہے، تیری ذات عظیم الشان ہے. ربنا، اے ہمارے رب، وتعالیت، اور تو اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے اللہ تو عظیم ہے، تو بلند و بالا ہے. سامعین کرام، یہ دعائے قنوت کے شرح کے تعلق سے چند باتیں تھیں. یہاں پہ ایک چیز اور سمجھنے کی ہے. دعائے قنوت میں بارہا آپ سنتے ہوں گے کہ ایک دعا یہ بھی کہا جاتا ہے وصلی اللہ علی النبی، وصلی اللہ علی النبی بھی کہا جاتا ہے. صلی اللہ علی النبی کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ قنوت کے جو الفاظ ہیں یہ الفاظ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے الفاظ ہیں، اور سنن نسائی کے جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ان کو بھی کیا ہے کہ آخر میں ایڈ کر کے دعا کی جا سکتی ہے. یہ چند باتیں تھیں قنوت شرح دعائے قنوت وتر کے تعلق سے.